أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو تم ہی میں سے ہے، یعنی تم غور کرو گے تمہیں وہ بات سمجھ آئے گی اور اس مثال کا تعلق بھی تمہارے ساتھ ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے جو غلام ہیں تم اپنے رزق میں انہیں ایسا شریک کرتے ہو کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ، اور کیا تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ یعنی ایک آدمی کا غلام ہے، آج کل تو غلام نہیں، چلو نوکر سمجھ لیں، آپ کی دکان پہ کوئی نوکر ہے تو کیا آپ یہ برداشت کرتے ہو کہ جتنا میرا پیسہ ہے اتنا ہی نوکر کا ہو جائے، نوکر میرے برابر آ جائے؟ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ جس طرح ایک دوسرے کا مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہو کہ وہ پوچھ لے گا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں خرچ کیا، تو کیا ایسے ہی نوکروں سے بھی ڈرتے ہو؟ آپ کا جو حصے دار ہے اس سے تو آپ ڈرتے ہو، لیکن نوکر سے تو نہیں ڈرتے نا۔ اگر نوکر کہہ بھی دے کہ صاحب یہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو آپ ڈانٹ دیتے ہو، پیسہ میرا ہے تو کون ہے پوچھنے والا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دو باتیں ذہن میں رکھو کہ تم اپنے نوکر کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے اور نوکر سے نہیں ڈرتے، تو اللہ کے برابر تم بتوں کو قرار دے رہے ہو کہ یہ بت بھی اللہ کے شریک ہیں، اللہ جیسے ہیں یہ بھی۔ یوں اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ جو مشرک لوگ ہیں، ظالم لوگ، یہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، دین پر نہیں چلتے، خواہشات پر چلتے ہیں۔ اب جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ایسوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنا چہرہ دین کے تابع کرو، یعنی خود دین کے تابع ہو جاؤ اور حنیف بنو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب حنیف تھا، یعنی ہر غلط راستے سے منہ موڑ کر سیدھے راستے پر چلنے والے۔ لہٰذا تم بھی ایسے بنو، ہر
ہر غلط راستے سے منہ موڑو، سیدھے راستے پر چلنے والے بنو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہر انسان کے اندر دین کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اس صلاحیت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ صلاحیت ہے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس صلاحیت سے کام نہ لے، لیکن ہر انسان کے اندر دین قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، نماز قائم کرو، شرک نہ کرو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقے ڈالے اور دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ان میں تم شامل نہ ہونا، ایسے لوگوں کا ساتھ مت ہو۔ باقی ہر قوم، ہر مذہب والوں کو اپنے رسم و رواج تو اچھے لگتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ چاہے اللہ کی نظر میں برے ہوں لیکن لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ ہر مذہب والے کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچے تو پھر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ مہربانی کر دیتا ہے تو پھر شرک شروع کر دیتا۔ پریشانی ہو تو یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ جب اللہ اس پریشانی سے نکال دیتا ہے پھر کہتا ہے جی داتا صاحب بکرا دے کے آیا تھا، فلاں دربار پہ دیگ دی تھی، اس نے بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں جب پریشان ہو مجھے پکارتے ہو، جب میں بچا لیتا ہوں تو میرا شکر ادا کرنے کی بجائے شرک کرتے ہو۔ اور یہ اس لیے شرک کرتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ کوئی بات نہیں، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اس لیے ہر پریشانی میں اللہ کو پکارنا ہے، اور جب اللہ پریشانی دور کر دے تو شکر بھی اللہ کا ادا کرنا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ ان کے شرک پر وہ دلیل بولتی ہو؟ یعنی شرک ایسا جرم ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کسی آسمانی کتاب میں ہے، نہ کسی نبی نے کہا ہے، نہ کسی صحابی نے کہا ہے، نہ کسی ولی نے کہا۔ شرک جرم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو رحمت دیتے ہیں، یعنی حالات اچھے کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، پھر تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے۔ اور اگر ہم مصیبت بھیجیں اور مصیبت بھی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئے گی، پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خوشی میں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے۔ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا بندہ خوش ہے یا پریشان ہے، تیسری تو کوئی حالت نہیں۔ اگر یہ خوش ہے تو شکر ادا کرے، اللہ شکر پہ ثواب دیں گے۔ اگر یہ پریشان ہے تو صبر کرے، اللہ صبر پہ ثواب دیں گے۔ تو مسلمان کی تو ہر حالت خیر ہی خیر ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ کسی کو رزق زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے، کچھ عرصہ پہلے بہت غریب تھے، اللہ نے ٹھیک ٹھاک کروڑوں پتی کر دیا۔
اور کئی ایسے تھے بہت مالدار تھے، اللہ نے غریب کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے رزق زیادہ دے، تو جب اللہ رزق زیادہ دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کر دیتا۔ اگر رزق میں کمی آ جائے تو مایوس نہیں ہونا، صبر سے کام لینا۔ فآت ذی القربى حقا، جب اللہ رزق خوب دے، دولت خوب دے، تو پھر قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو۔ قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بھی خرچ کرو۔ سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو، بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد قریبی جو خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، ان پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو پیسہ زیادہ آتا ہے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، غیروں پہ خرچ کریں گے، رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا عجیب مزاج بن گیا۔ دین یہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اور ہم رشتہ داروں پہ نہیں خرچ کرتے، ان کو بھوکا مرتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اللہ کا دیا ہوا مال اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ اور جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، پیسہ دیا سود پر، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کا مال بڑھ جائے، یعنی میرا مال بڑھ جائے، سود پہ دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ مال نہیں بڑھے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے 1,00,000 دیا ہے، 1,25,00,000 واپس آ رہا ہے، بڑھ گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں بڑھا۔ اس کی مثال علماء نے دی ہے۔ ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں، مولانا محمد عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت خوبصورت بیان ہوتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو سودی کاروبار کر رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے جسم پہ پھوڑا نکل آئے، اور وہ پھوڑا بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے، تو وہ آدمی بڑا خوش ہو، بڑی صحت بن رہی ہے، دیکھو پچھلے سال چھوٹا سا تھا اب کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ تو عقل مند کیا کہے گا، یہ صحت نہیں بن رہی، تو اس پھوڑے پہ خوش نہ ہو، کچھ دنوں کے بعد اس پہ چیرا دینا پڑے گا اور سارا گند نکلے گا۔ فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ رہا ہے، وہ پھوڑے کی طرح بڑھ رہا ہے، ایک دن پھٹے گا، اصل پیسہ بھی برباد ہوگا۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہاں اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو، اس مال میں اللہ برکت دیتا ہے، وہ مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ 4 کام یہاں بیان ہوئے۔ پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق بھی اللہ دیتا، موت آئے گی یہ بھی اللہ دے گا، پھر دوبارہ زندگی ملے گی وہ بھی اللہ دے گا۔ تو ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام بتا دو جو تمہارے بتوں نے کیا ہو۔ اللہ پوچھ رہے ہیں تمہارے بتوں میں سے کوئی ہے جس نے ان میں سے کوئی کام کیا ہو؟ تمہیں پیدا بتوں نے کیا؟ کہیں گے نہیں۔ تمہیں رزق بت دیتے ہیں؟ جی نہیں۔ تمہیں موت بت دیں گے؟ جی نہیں۔ دوبارہ زندہ تمہیں بت کریں گے؟ جی نہیں۔ تو جب تمہارے بت کچھ کر سکتے ہی نہیں تو پھر ان بتوں کو سجدے کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا میں جو فساد کھڑا ہوتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، یہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا دیتے ہیں تاکہ یہ غلط راستے سے واپس آ جائے۔ سارے گناہوں کی سزا نہیں، وہ تو آخرت میں ہے۔ دنیا میں بعض گناہوں کی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ غلط راستہ چھوڑ دے، صحیح راستے پہ آ جائے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ان میں سے بھی اکثر مشرک تھے نا، تو ان کا انجام دیکھو کیا ہوا، برباد ہوئے۔ تو تم بھی اگر شرک کرو گے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھے دین پر چلو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نے واپس نہیں لوٹنا، یعنی موت آ گئی۔ اب انسان کہے کہ تھوڑا سا موقع دے دو، ہرگز وہ موت کا دن ٹلنے والا نہیں۔ یا قیامت کا دن آ گیا، اب بندہ کہے تھوڑی سی مہلت دے دو، تو قیامت کا دن تو ٹلنے والا نہیں۔ اس لیے قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ جو کفر کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے، جو نیک عمل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اور قیامت اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اپنا فضل عطا فرمائے، یعنی انہیں نعمتیں عطا فرمائے۔ اور جو کفر کرتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی توحید کو مانے، نبی کی رسالت کو مانے اور آخرت کو مانے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ جو کفر کرے یا شرک کرے یا آخرت کا انکار کرے یا نبی کا انکار کرے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔